آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 34ویں آیت 34 ورس۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں برا کی شادی آ پہنچی، اور پچھلے کلام نے ہم نے سیکھا اور ہم نے انہی آیات میں سے ایک آیات جو ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں، روح القدس کے وسیلہ سے سنانے والی میری آواز اور زبان ضرور ہے، لیکن سنانے والا میرے اندر خدا کا روح ہے۔ کلام اور تعلیم میرے نہیں ہیں، کلام اور تعلیم خدا کے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں۔ میں اس لیے ہر کلام میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ روح القدس کے وسیلہ سے میں بتا رہی ہوں، اور اگر میں بیچ میں کبھی سناتے یہ کہہ بھی دوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور ایسے سکھایا تھا، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس تعلیم اور اس کلام کی مالک میں ہوں۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی تعلیم ہے، اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ سب خدا سے ہے، خدا کے روح سے ہے۔ نہ تو میں اس کو سیکھ سکتی ہوں، نہ میں اس کو جان سکتی ہوں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ میں نے کلام سیکھا ہے، میں نے اس کو خود سیکھا ہے، میں اس کو خود جانتا ہوں۔ اگر وہ ایسی گواہی دیتا ہے تو پہچان لینا کہ وہ خدا سے نہیں بول رہا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی گواہی سچی نہیں بلکہ جھوٹی ہے۔ تو خدا کا شکر ہے خدا کے کلام کے لیے جو خدا نے مجھے روح القدس کے وسیلہ سے بخشا، تاکہ میں آپ کو وہ خدا کا کلام دے سکوں، وہ تعلیم دے سکوں جو خدا نے مجھے سکھائی ہے۔ اب جو میں نے سیکھا ہے اور جو خدا نے مجھے سکھایا ہے، اس میں سے میں آپ کو وہ بانٹتی ہوں جس کا وقت آ چکا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام میں لکھا ہے گناہ کا غلام ہے۔ آمین۔ پچھلے کلام میں بھی ہم نے یہی دیکھا، لیکن آج ہم ایک نئے پہلو سے اس کو سیکھیں گے۔ گناہ کا غلام ہے۔ آمین۔ یہ بات یسوع مسیح نے آ کر لوگوں کو بتائی، انسانوں کو بتائی۔ اس وقت خدا نے صرف اسرائیلی اور یہودیوں تک یہ بات پہنچی تھی جب یسوع مسیح کے منہ سے نکلی، نہ تو سامریوں کے پاس پہنچی اور نہ ہی غیر قوموں کے پاس یہ بات پہنچی تھی۔ یہ علم اور یہ تعلیم اور یہ سچائی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو خداوند نے جو اپنے شاگرد چنے تھے ان لوگوں نے پھر غیر قوموں میں بھی کلام سنانا شروع کیا اور بائبل مقدس کو تحریر کیا، جس میں نیا عہد نامہ، انجیلیں اور خطوط شامل ہیں۔ اب جب یہ کلام لوگوں تک پہنچا، اسرائیلی اور یہودیوں کے علاوہ سامریوں اور غیر قوموں میں پہنچا، تو یہ بات بھی پھیلنا شروع ہو گئی کہ غلامی میں انسان ہے۔ اس وقت یسوع نے اسرائیلی اور یہودیوں کو کہا کہ تم جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ تو یہ غلامی کی بات صرف اور صرف ان تک پہنچی، لیکن اس کے بعد پھیلتے پھیلتے غیر قوموں اور پوری دنیا میں غلامی کی بات پہنچنا شروع ہوگی۔ بے شک کسی نے اس کو مانا، تسلیم کیا، قبول کیا، ایمان رکھا یا نہیں رکھا، لیکن یہ غلامی کی بات پھیلتی رہی۔ یہ غلامی کی بات تقریباً 4000 سال بعد جب یسوع مسیح آئے، اور یسوع مسیح نے جب اپنی عمر میں تقریباً 30 سال کی عمر میں کلام سنانا شروع کیا، تو خدا یعنی یسوع مسیح نے یہ علم، یہ مکاشفہ ظاہر کرنا شروع کیا، ورڈ غلامی۔ اگر یسوع مسیح 4000 سال بعد بھی خدا یہ بندوبست نہ کرتے اور یسوع مسیح آ کے یہ کلام، یہ تعلیم، یہ علم، یہ مکاشفہ، یہ راز نہ بتاتے اور سیدھا آ کے کلام سنا کے، تعلیم دے کے، اچھی بری، نیکی بدی
کی پہچان ناراستی اور راستی، ایمان بے ایمانی کے بارے میں بتاتے اور اپنی جان دے دیتے تو ہمیں کیا سمجھ آتی؟ کیا ہم جانتے کہ یہ قربانی کیوں دی گئی، کس وجہ سے دی گئی؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت تھی؟ اگر یہ لفظ غلامی ہم تک نہ پہنچتا تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہ چلتا، ہمیں اس کا علم ہی نہ ہوتا۔ تو خدا ہی نے یہ غلامی کا لفظ ہم تک پہنچایا ہے، ورنہ ہم اس غلامی کے لفظ کو کبھی بھی نہ جانتے، غلامی کو کبھی بھی نہ پہچانتے۔ خدا ہی نے، صرف خدا ہی نے، صرف خدا ہی کے وسیلہ سے یہ لفظ غلامی ہماری زندگی میں آیا۔ غلامی نہیں آئی، میں یہ نہیں کہہ رہی، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ غلامی کا لفظ کی پہچان خدا ہی نے ہمیں دی، اور غلامی کیا ہوتی ہے یہ بھی خدا ہی نے ہمیں بتایا۔ اگر خدا غلامی کا لفظ نہ بولتے تو جیسا کہ ہم نے پچھلے کلام میں سنتے ہوئے سیکھتے ہوئے روح القدس سے یہ جانا تھا کہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ وہ لوگ غلام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ غلامی کا لفظ نہیں جانتے تھے اور اس بات سے نا واقف تھے کہ وہ غلام ہیں۔ لیکن اس غلامی کا لفظ ہم انسانوں کی روح کے اندر، دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر بیٹھ جانا چاہیے۔ ہماری جڑیں اس غلامی کے لفظ کے لیے مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ غلامی ہے، ہم لوگ غلام ہیں، گناہ کے غلام ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم غلام ہیں۔ اگر یہ غلامی کا لفظ خدا استعمال نہ کرتے، یسوع مسیح نہ بتاتے، تو ہم اس لفظ کو کبھی بھی نہ جانتے۔ تو آج ہم غلامی کا لفظ بھی خدا ہی کی وجہ سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں کلام کو جانتا ہوں۔ خدا ہی بندوبست کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھا تھا، ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں آیت، جس میں ساری نہیں پڑھوں گی، لکھا ہے اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ آمین۔ یہاں پہ 2 لفظ ہم دیکھیں گے جس میں لکھا ہے قیدیوں اور دوسرا لفظ ہے آزادی۔ قیدی جو ہوتا ہے وہ قید بند ہوتا ہے، جکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ زنجیریں لگا لیں، کسی کمرے میں لگا لیں، اندھیرا لگا لیں، کوئی کنواں لگا لیں، کہیں گہری کھائی لگا لیں، کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو ہمیں قید جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس میں ہم جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں میں قید ہوں۔ ضروری نہیں صرف یہی قید، کئی دفعہ بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہمیں فلاں چیز نہیں کرنے دیتے، ہمیں تو قیدی بنایا ہوا ہے۔ جب آپ ایک پرہیزگاری والی زندگی اور جن باتوں سے آپ کو منع کیا جائے اور آپ کرنا چاہتے ہو اور آپ نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب آپ قید محسوس کرتے ہو۔ یہ قید ہوتی ہے۔ قید وہ بھی قید ہے، لیکن روحانی قید ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، آپ کا دل وہ جو آپ چاہتے ہو آپ نہیں کر سکتے، تو آپ کا دل قید محسوس کرے گا۔ جو چیزیں آپ سوچتے ہو آپ وہ نہیں کر پاتے، آپ کے سوچ کے مطابق یا آپ کی مرضی کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو آپ قید محسوس کرتے ہو۔ اب جب خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرنا ہے، تو انہوں نے فوراً انکار کیا کہ ہمیں آزادی کی ضرورت نہیں، ہم آلریڈی آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ اتنے سال مصر میں غلامی میں رہے تھے، اس بات کا بھی اس نے وہاں پر جھوٹ بولا اور جھوٹی گواہی دی۔ خیر ہم اس بارے میں بات نہیں کرے۔ اس کے بعد جب ان کو جسمانی قید محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ یہ قید محسوس نہیں کر رہے تھے، تو جب قید کو سیکھنے کے لیے
ہم یہی دیکھیں گے کہ روحانی قید کیا ہے. اگر آپ غلامی اور قید کو سمجھو گے تو ہی آپ آزادی کے لیے خوش ہوگے اور آزادی لینا چاہو گے. جب آپ کچھ نہیں کر پاتے، جن لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہو اور آپ کو روکا جاتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ انسانوں کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ قید کیا ہوا ہے. یا اگر آپ منہ سے نہیں کہتے، آپ ذہنی اور دلی سوچنا شروع کر دیتے ہو کہ میری زندگی تو یہاں پر قید ہے. کچھ عورتیں اپنے شوہر کے ہاتھوں اس طرح سے دبی ہوئی ہوتی ہیں. کیسے؟ کئی دفعہ شوہر ہر بات پہ نوکا ٹوکی کرتا رہتا ہے، منع کرتا رہتا ہے، یا باز کرتا ہے، یا وہ چیزیں جو اس کے دل کی ہوتی ہیں، گناہ کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں، دل کی ہوتی تو وہ اس کو پوری نہیں کرنے دیتا، یا اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا. تو عورت قید، اندر ہی اندر قید محسوس کرتی ہے، کچلی ہوئی محسوس کرتی ہے. اسی طرح جو بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی تو وہ بھی ذہنی طور پر اور دلی طور پر اپنے اندر قید محسوس کرتا ہے اور اس کو اچھا نہیں لگتا، اور وہ اپنے آپ کو کچلا اور دبا ہوا سمجھتا ہے. یہ جو قید ہے، یہ جو کچلا پن ہے، یہ بھی وہ صورت ہے جو ہمارے اندر، ہماری روح کے اندر چلتی رہتی ہے. اب یہ قید ہم اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں. دوسری طرح کی قید، جب آپ کسی گناہ کے تابع نہیں، میں کہوں گی اس کے بعد میں اس کو بتاؤں گی، کبھی آپ جس گناہ کے اور خواہش کے پیچھے اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتے ہو، اتنا زیادہ انوالو ہو جاتے ہو، پھنس جاتے ہو، اس عادت میں پڑ جاتے ہو، تو پھر وہ عادت آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. سگریٹ کا نشہ، شراب کا نشہ، کسی اور قسم کا گندا نشہ، بہت زیادہ برا نشہ، لڑکی کا نشہ، زناکاری کا نشہ، کپڑے جوتوں کا نشہ، کسی بھی جو بھی چیز آپ حد سے زیادہ کرتے ہو اور آپ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ پاتے، اس میں آپ یہی کہو گے کہ اس شخص کو فلاں چیز کا نشہ ہے، کہ یہ اس کے بغیر نہیں رہتا. جب آپ کسی بھی چیز کو اسی طرح ہر وقت جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، وہ سگریٹ ہے تو آپ بار بار اس کو پیتے ہو، یا کسی قسم کا گندا برا حد سے زیادہ، آج کل اتنے نشے ہیں، لوگ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں اور وہ اس کو جب نہیں کرتے اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو جب نہیں کرتے تو وہ نشہ ان کی روح وہ کرنے پر ان کو بار بار مجبور کرتی ہے کہ تو کر. اس کا مطلب ہے وہ عادت، وہ خواہش اور وہ بدی آپ کو بار بار بولتی ہے کہ تو مجھے کر. تو بات کرنے والی وہ بدی ہے، وہ گناہ، وہ بدی، وہ بری عادتیں جو آپ کی روح کے اندر بس چکی ہیں، اور اس میں شیطان کا نام نہیں لوں گی، آپ ان بدیوں کو اپنے اندر آنے دیتے ہو، اور وہ بدیاں آپ کے اوپر، وہ بری عادتیں آپ کے اوپر، وہ خواہشیں آپ کے اوپر، ہو سکتا ہے کچھ خواہشیں جو ہیں وہ بدی نہ ہوں، لیکن کچھ خواہشیں جب آپ کو خدا سے روکتی ہیں، اور کچھ خواہشیں جو آپ کو ہر وقت کہتی ہیں کہ انہی جسمانی باتوں میں رہے، تب وہ خواہشیں نشہ ہے، وہ بدی ہے جو آپ کو خدا سے دور کرتی ہے اور ہٹاتی ہے. وہ عادتیں آپ کے اوپر قابو پا لیتی ہیں، وہ عادتیں آپ کے اوپر رہتی ہیں، وہ عادتیں، بری عادتیں، گناہ کی عادتیں، برے کام، گالی گلوچ، کچھ لوگوں کو چغلیاں کرنے کی عادت ہوتی ہیں، وہ پھر اس کے تابع رہتی ہیں اور چغلیاں کرا کے ہی آپ کی بری عادت آپ کو چھوڑتی ہے. اور کچھ کو گالیاں نکالنے کی عادت ہوتی ہے، وہ آپ کی عادت جب تک آپ غصے میں وہ گالیاں نکال نہیں دیتے تو آپ کا غصہ پورا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے بری عادتیں جو آپ نے خود بسائی ہیں اور اب وہ آپ کے روح کا حصہ ہیں اور وہ آپ کی روح کے اندر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ بری عادتیں ہیں، یہ باہر سے آئی ہیں. باہر سے آپ دیکھ ضرور سکتے ہو،
لیکن آپ کی روح وہ باتیں پورا کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جب آپ کسی چیز کو پورا کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیزیں پسند آئی ہیں تو آپ نے اس کو اندر آنے دیا ہے. کوئی بھی چیز آپ کے اندر نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کو پسند نہ کرو. جب تک آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہو، قبول کرتے ہو، جیسے آپ کسی کا فون نہیں اٹھانا چاہتے تو آپ کاٹ دو گے. جس کا آپ چاہو گے آپ اس کی کال اٹھاؤ گے، اٹینڈ کرو گے اور اس سے بات کرو گے. اس کا مطلب ہے جب تک آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی خوشی نہیں ہے، آپ وہ کام نہیں کرتے. اگر آپ وہ خواہشیں، گناہ، ماں باپ کی بے عزتی آپ کو پسند ہے کرنا تو آپ اپنے اندر آنے دیتے ہو. اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی روح، اس میں بھی شامل ہوں، انسانوں کی اپنی روح وہ گناہ اس لیے اپنے اندر لے لیتی ہے کیونکہ ان کی، انسانوں کی روح جو ہے وہ ہے ہی ایسی کہ وہ گناہ کی لذت اور گناہ کو پسند کرتی ہے اور گناہ اندر آ جاتا ہے. اور جب وہ گناہ آپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور وہ جو آپ کی عادتیں ہیں، جو آپ کی روح، کیونکہ روح صرف کام کرتی ہے. روح وہ کیوں کام کرے گی؟ وہ روح اس لیے وہ کام کرتی ہے کیونکہ وہ روح بدی پسند کرتی ہے اور اس کے اندر، روح کے اندر ایسے جرمز ہوتے ہیں، ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ وہ گناہ اسی طرح آرام سے کر لیتی ہے. اس کا مطلب ہے روح کو دقت، انسان کی روح کی بات کر رہی ہوں، وہ ابلیس کی روح ہے، ابلیس کے فرشتوں کی روح ہے یا انسانوں کی روح ہے. خدا کی روح کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ جتنی بھی روحیں ہیں ان سب کے اندر جرمز ہیں، جراثیم ہیں کہ جیسے ہی گناہ دیکھتی ہیں گناہ کو پسند کرتی ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ برے پھل آلریڈی انسان کی روح کے اندر موجود ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. جو آپ پسند کرتے ہو وہ آپ کے اندر آتا ہے. اور میں نے دیکھا انسان وہی بن جاتا ہے جو اس کی روح ہوتی ہے. جو بدی آپ اندر آنے دیتے ہو وہ آپ کی روح ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں زنا کار نہیں، میرے سے زنا کرایا گیا. کیسے کروایا گیا؟ جب تیرے اندر وہ بدی ہے ہی نہیں اور تو نے اس کو پسند ہی نہیں کیا، اندر کیسے آ گئی؟ تو نے اس کی کال اٹھائی کیسے؟ اگر تو نے اس کی کال اٹھائی تو اس کا مطلب تو نے زنا پسند کیا اور تیری روح کے اندر زنا کاری ہے. بس نام یا دنیا کا لگا دیا ہے تو کال اٹھائی جاتی ہے. بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے اور گواہی دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 5ویں آیت، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. آمین. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. آمین. دونوں میں ایک لفظ ہے تاریکی. تاریکی کس کو کہتے ہیں؟ تاریکی کو پسند کیا، تاریکی کو قبول کیا. تاریکی ہی کو قبول کیوں کر رہے ہیں؟ نور کو کیوں نہیں قبول کرے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نور کو قبول نہیں کیا اور نور سے زیادہ تاریکی کو پسند کیا. نور پسند نہیں آیا، تاریکی پسند آئی. اب ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں اچھا اور برا دونوں ہیں، تو کیوں پھر تاریکی ہی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے؟ اور کیوں ہمارا دھیان، ہمارے کان، ہماری آنکھیں انہی میں لگ جاتی ہیں؟ ہماری آنکھیں انہی کو کیوں دیکھتی اور ڈھونڈتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری روح میں تاریکی ہے. ہماری روح تاریکی کی ہے اور تاریکی ہی کو پسند کرتی ہے. بات آ گئی انسان کی روح، ابلیس کی روح اور ابلیس کے فرشتوں کی روح.
सिर्फ और सिर्फ खुदा की रूह निकाल के यहाँ पर यूहन्ना गवाही देता है कि वो नूर है और नूर हमारी दुनिया के लिए आया। हमारी दुनिया में वो नूर आया और हमने उसको क्यों ना पसंद किया, लेकिन सिर्फ वाहिद खुदा है जिसकी रूह नूर है। नूर का मतलब है पाक। नूर का मतलब ये जो लाइटें हम लोग घर में जलाते हैं, बल्ब या ट्यूबलाइट या किसी और तरह की बहुत पावरफुल लाइट, इसका ये हरगिज़ मतलब यहाँ पर नहीं है कि खुदा हमारा बल्ब, लाइट, ट्यूबलाइट से हम तशबीह दे रहे हैं, हरगिज़ नहीं। हमारा खुदा जब कहा है, लिखा है कि वो नूर है, तो वो जाहिर करता है कि वो पाक है। पाकीज़गी के काम, एक एक काम उसका पाक और रास्त है, जिसकी वजह से उसकी रूह पूरी की पूरी नूर है, लाइट है, रोशनी है, उसके अंदर एक भी दाग नहीं। लेकिन जो तारीकी होती है वो पूरी की पूरी गुनाह, बदी, बुरी आदतों, बुरे गुनाहों, नशे, जिना और हर तरह की हरामकारी, जादूगरी, झूठ से भरी पड़ी होती है, और भी तरह तरह के गुनाहों से। जैसे ही हम देखते हैं तो हम इन गुनाहों ही की कॉल क्यों उठाते हैं, हम नूर की कॉल क्यों नहीं उठाते, हम पाकीज़गी, रासबाजी को फौरन क्यों नहीं कबूल करते, क्योंकि जो हमारे अंदर है हम वही पसंद करेंगे, जो हमारे दिल की ख्वाहिश है हम वही चाहेंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि दुनिया ने हमें ख़राब कर दिया। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे पास यीशु मसीह है, जो मैंने पहले भी कहा कि खुदा ने अपनी रूह को प्रूव कराया अपना बेटा भेजकर कि वो गुनाह देखे भी, गुनाह के अंदर रहे भी इर्द गिर्द उसके, और सारे गुनाह तरह तरह का देखता भी रहे और लोगों को गुनाह करता भी देखे, और लोग उस गुनाह की लज्जत भी उठाते देखे और उस गुनाह में खुश होते भी। जब मेरा बेटा देखेगा, मेरी रूह नूर की नूर ही रहेगी, उसके अंदर तारीकी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो तारीकी नहीं है और इसी वजह से वो तारीकी को पसंद नहीं करता। खुदा नूर है, यीशु मसीह नूर है, और इसलिए उसके अंदर से सिर्फ नेकी, रासबाजी निकली। और जब उसने कुछ भी देखा तो वो अपने नूर में, अपनी पाकीज़गी में, अपनी रासबाजी में कायम और दायम मजबूती के साथ खड़ा रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें ये गवाही देती है कि हम कैद में हैं, हम कुचले हुए हैं। हमारी रूह तारीकी को पसंद इसलिए करती है क्योंकि हमारी रूह पूरी की पूरी तारीकी है। इसके अंदर रासबाजी, पाकीज़गी, नेकी नहीं है। और जब हम दुनिया में रहें या दुनिया के बाहर रहें, या हम जहाँ मर्जी रहें, बाग़ अदन में भी छोड़ आओ, जहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तो भी गुनाह ढूंढ ही लिया था कि कैसे करना है। हम गुनाह ढूंढ ही लेंगे कि कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हम गुनाह के हैं, हम तारीकी के हैं, हमारी रूह तारीकी है, इसलिए तारीकी ढूंढती है। और जब यीशु मसीह आए तो लोगों ने कबूल नहीं किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके बुरे काम जाहिर हो जाएं, ताकि उनकी जो रूह थी, जो तारीकी में थी, वो जाहिर ना हो जाए कि उसकी तो नूर है और हमारी तारीकी, उनकी तारीकी जाहिर ना हो जाए। इसलिए उन्होंने रोशनी में आना पसंद ना किया, क्योंकि जैसे ही आप रोशनी में आते हो हर चीज़ साफ साफ दिखती है। अब ये तारीकी जो है वो नूर से बहस करती है कि हम तारीकी नहीं हैं, हम गुलामी में नहीं हैं, क्योंकि वो नूर की बात नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि अगर नूर की बात मानेंगे तो उनकी तारीकी जाहिर हो जानी थी और फिर उनको शर्मिंदगी होनी थी, उनका सर झुक जाना था। तो उन्होंने पहले इनकार कर दिया, हम तो तारीकी में है ही नहीं, ना ही हम तारीकी के
غلام ہیں. لیکن پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے انسانوں کے لیے یہی بولا کہ قیدیوں کو، قید کس چیز کی تھی، کون سی قید تھی اور کس نے ہمیں قید کیا ہوا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 74 ورس کہ وہ 75 ورس بھی دیکھیں گے کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے. لوکا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 74 ورس اور 75 ورس کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور رازبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں. آمین. ہم نے بات شروع کی تھی کہ غلامی کا علم بھی خدا ہی نے ہمیں بخشا اور غلامی کا ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر خدا یہ بات ہمیں نہ ظاہر کرتے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہونا تھا. جیسے کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے بحث کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے ان کو روحانی غلامی کا علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے. اور یسوع مسیح کے بتانے سے آج نہ صرف اسرائیلی یہودیوں بلکہ ساری دنیا غیر قوموں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہم غلامی میں ہیں. اگر یہ علم خدا کی طرف سے نہ آتا، یہ پہچان نہ آتی تو ہمیں یہ غلامی نہیں معلوم ہونی تھی. اور دوسری بات یہاں پہ لکھے اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھٹ کر. کون سے دشمن ہیں ہمارے؟ کیا ہم تلوار لے کے لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم جنگیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں گنے ہیں؟ کیا ہم بوم بلاسٹ کر رہے ہیں؟ کون سے دشمن ہیں جن کو ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان سے لڑائیاں کرتے ہیں اور خدا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تم لوگ ان سے جنگیں کرو اور پھر وہ تم لوگ ان سے چھٹ جاؤ گے اور پھر میری عبادت ہوگی. ہم ظاہری کوئی جنگ نہیں کر رہے. تو پھر جب ظاہری جنگ نہیں ہے تو ظاہری دشمن بھی ہمارے نہیں ہے. کوئی بھی قوم ہماری دشمن نہیں ہے. سب انسان خدا نے بنایا اور خدا نے سب سے محبت کی اور خدا نے اپنا بیٹا سب کے لیے قربان کیا. اس کا مطلب ہے ظاہری دشمنی بھی نہیں، ظاہری غلامی بھی نہیں ہے. یہ دونوں باتیں کس نے ہم پر ظاہر کی؟ بائبل مقدس نے. ہمیں آج یسوع مسیح کی تعلیم اور خدا باپ کی تعلیم کہاں سے پتہ چل رہی؟ بائبل مقدس سے. اور روح القدس اس کی تشریح اور اس کا بیان اور اس کو ہمیں سمجھاتا ہے. آمین. تو یہاں پر غلامی بھی روحانی ہے جو وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ وہ جسمانی سمجھے تھے. اور دشمن بھی ہمارے ظاہری نہیں ہے. تو دشمنوں کون سے ہوئے؟ وہ بھی ہمارے روحانی دشمن ہیں. اب وہ دشمن اور وہ غلامی کس وجہ سے ہے؟ کیا خدا نے ہمیں جان کے قید کیا ہوا ہے، کچلا ہوا ہے تاکہ خدا کا نام ہو، خدا کا فیم ہو؟ واہ، خدا نے ہمیں چھڑا لیا اور خدا پہلے ہمیں خود قید کر دیتے ہیں پھر کچلواتے ہیں. اس کا مطلب ہے غلامی بھی دینے والا پھر خدا ہوا اور دشمن بھی ہمارا خدا ہوا؟ ہرگز نہیں. جب چھڑانے والا کوئی اور ہے اور ہمارا ساتھ دینے والا کوئی اور ہے اور نور کوئی اور ہے تو اس کا مطلب ہے تاریکی کون ہے، دشمن کون ہے اور ہمیں غلام بنانے والا ہمارے اوپر حاکم کون ہے؟ یہ دونوں مختلف ہیں. دونوں ہمیں ظاہری نظر نہیں آتے، ظاہری ہمیں نظر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے اندر، وہ سب روحانی اور اندرونی ہے جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی کیونکہ ہماری آنکھیں اور ہماری روح لمیٹڈ ہے. اور جو کچھ بھی ہم دیکھتے اور ہماری روح محسوس کرتی ہے اور پہچانتی ہے وہ بھی خدا ہی کی پہچان ہے. اور یہ علم کہ ہم غلامی میں ہیں، ہم کچلے ہوئے ہیں، ہم قید ہیں اور ہمارا ایک دشمن نہیں، ہمارے بہت سے دشمن ہیں، یہ بھی خدا ہمیں بتاتے ہیں. خدا کا شکر ہے اس علم کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ پہچان دی ہے. اب جب یہ مان لیں اور تسلیم کر لیں گے تو پھر ہم اپنے دشمن کو بھی دشمن سمجھیں گے اور جس غلامی میں ہیں اس سے بھی آزاد ہونا چاہیں گے. اور جو تاریکی ہماری روح خود ہے، یہ میں تیسری بات ہے،
دشمن ابلیس ہو گیا، اس کے جو سارے فرشتے ہیں وہ ہمارے سارے دشمن ہیں، سب یہ اکٹھے مل کے. اور جو غلامی ہے وہ ہمیں اس لیے ملی ہے خدا کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ہماری روح تاریکی ہے خود سے ہی، اور وہ تاریکی کے کاموں کو پسند اس لیے کرتی ہے اور تاریکی کو ہی اندر آنے دیتی ہے، کیونکہ تاریکی ہی کو پسند اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہماری روح خود سے تاریکی ہی ہے. سوائے خدا کی روح کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نور ہوں اور میرے اندر تاریکی نہیں ہے. اس تاریکی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے دشمن کو اجازت دیتے ہیں اس کی کال اٹھا کے، اور وہ دشمن ہمارے لیے جو بھی ہمیں کہتا ہے اور پھنساتا ہے وہ کرتے ہیں. اور جب وہ گناہ ہماری عادتیں بن جاتی ہیں تو وہ عادتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں، تو اب یہ کر، تو وہ کر، تو یہ کر، تو وہ کر، تو گالیاں نکال، تو غصہ کر، تو سگریٹ پی، تو نشہ کر، تو زنا کر، وہ ہم کرتے رہتے ہیں. پھر وہ عادتیں ہمیں کچلتی ہیں ذہنی طور پر. جب بھی آپ گناہ کرتے ہو اور جب تک آپ نور کو نہیں دیکھتے، آپ کو یہ تاریکی اور تاریکے کے کام برے نہیں لگ سکتے، اور آپ اپنی کچلی حالت کو اور قید کی حالت کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک آپ تاریکی کو اپنے قریب، اپنے اندر، اپنے آس پاس اور تاریکی کی بات نہیں سنو گے تو آپ کے برے کام ظاہر نہیں ہوں گے. برے کام تبھی آپ پر ظاہر ہوں گے جب آپ تاریکی کی باتیں سننا بند کر کے نور کی باتیں سنو گے اور نور سے اپنی تاریکی کے کاموں کو دیکھو گے تو آپ کو کچلا پن اور قید محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ نور میں اور تاریکی میں فرق کرو گے، نیکی میں اور بدی میں فرق کرنا شروع کر دو گے، اور پھر آپ جان جاؤ گے کہ بدی تاریکی ہے اور بدی کی وجہ سے دشمن میرے اوپر حاکم ہے، اور وہ دشمن کیا کرتا ہے، مجھے کچل رہا ہے. کیسے کچل رہا ہے؟ جب آپ کسی کے اوپر گناہ، آپ یا کسی اپنے شوہر، مطلب آپ شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، لڑو گے، جھگڑو گے، وہ ریٹرن میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، تو دونوں ہی اس بدی کی وجہ سے ٹینشن میں رہیں گے، ڈپریشن میں رہیں گے، گھر کا ماحول خراب رہے گا. یہ ایک میں چھوٹی سی بات بتا رہی ہوں. بچے ہیں، اگر بچے بدتمیزی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور اونچی اونچی بولتے ہیں اور اس طرح کا گندا رویہ رکھتے ہیں، ماں باپ کو گھورتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ماں باپ بھی آگے سے ڈانٹیں گے. تو گھر کا ماحول کھچاؤ، تناؤ میں اور ڈپریشن میں اور کچلا اور قید محسوس کرے گا. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جو ہماری روح کے اندر تاریکیاں ہیں وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اور جو اگلے انسان کے اندر تاریکیاں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، اور پھر وہ تاریکی، وہ گناہ کے کام آپ کو ذہنی سکون نہیں دیتا، آپ کا گھر کا ماحول کچلا اور قید محسوس کرتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ، چھوٹی سی مثال سے میں ختم کروں گی، اگر نور ہے، اگر ہم نور کی باتیں سنیں گے، ایک انسان چپ رہے گا، اس کا مطلب ہے اس نے گناہ اور غصہ، گالی اور چگلی لگانے کی بجائے برداشت اور صبر کے پھل کا استعمال کر لیا. وہ چپ رہے گا تو اس کا حاکم نور یعنی رب الافواج خداوند یسوع مسیح روح القدس اوپر آ گیا. اب جب یہ اوپر آ گئے تو پھر خدا کا بندوبست ہوگا، خدا کے اوپر ذمہ داری بن جائے گی کہ انہوں نے اب ہمیں سکون دینا ہے، کیونکہ اس نے کہا میرا جوا ملائم ہے، میرے پاس آؤ. ہم جب نور کے پاس جائیں گے، کلام میں رہیں گے، تو پھر اس کی ذمہ داری بن جائے گی. پھر وہ کچلے جو ڈپریشن ہمارے گھر چل رہی ہوگی، یا ہماری زندگی میں چل رہی ہوگی، ہماری ذہن میں چل رہی ہوگی، ہمارے دل میں چل رہی ہوگی، ہماری روح کے اندر چل رہی ہوگی، کسی کے سے ہم بیزار ہوں گے، کوئی ہمیں بیزار کر رہا ہے اور ہم نے کلام اور نور اور خدا کو اوپر رکھا، تو پھر خدا وہ کچلا پن، وہ قید سے ہمیں آزاد کریں گے. تو غلامی اور آزادی کا علم بھی خدا نے ہمیں دیا، لیکن اس کی پہچان بغیر روح القدس کے، نور کے، کلام کے آپ کے پاس نہیں آ سکتی.
اگر آپ نور کو اپنے اندر نہیں آنے دو گے تو آپ کے برے کام آپ کو نہیں دکھیں گے، اور برے کام جب نہیں دکھیں گے تو آپ ڈپریشن میں تو رو گے لیکن آپ جان ہی نہیں سکو گے۔ کیوں نہیں جان سکے گے؟ کیونکہ خدا نے آپ کو ابھی تک یہ علم نہیں بخشا کہ آپ قید میں اور آپ تڑپ رہے ہو، اور آپ آزادی اور نجات حاصل کر سکتے ہو، اور آزادی اور نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، جیسا کہ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ ہماری نجات جو ان چیزوں میں ہم لوگ اپنی روح میں ہر وقت محسوس کرتے رہتے ہیں، ہماری نجات کہاں سے ہے؟ جب اس نے گواہی دی، اس نے ہیکل میں جا کے، خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں مقدسہ مریم اور یوسف لے کے گئے تو خدا کے خادم نے یسوع کو دیکھ کر کہا کہ تیری نجات دیکھ لی۔ کون سی نجات؟ جب آپ غلامی، قید، کچلے ہوئے ہی محسوس نہیں کرتے تو نجات کس چیز کی؟ آزادی کس چیز کی؟ تو یہ روحانی باتیں ہم نہیں دیکھتے، روحانی باتیں خدا دیکھ سکتے ہیں۔ وہ روحانی باتوں کی پہچان اور علم بھی خدا ہمیں دیتے ہیں۔ غلامی اور آزادی کا لفظ بھی خدا ہمیں دیتے ہیں، اور اس غلامی اور آزادی کو سمجھنے کے لیے بھی خدا ہی ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے سمجھاتے ہیں، اور پھر ہم غلامی سے چھٹنا، آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تیری نجات دیکھ لی، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح، خدا کا اکلوتا بیٹا، جس کو خدا نے زمین پر ہم انسانوں کے لیے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے بھیجا۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویہ۔